بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی حیرت ناک موت اور دفن کا مکمل واقعہ۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بھائی تھا جسے انہوں نے 40 سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کی زیارت کریں۔ جب ان دونوں نے ایک دوسرے کی زیارت کی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دونوں کی جان لے لیں اور ہمیں سپرد کر دیں۔ ملک الموت نے دونوں کی روح قبض کی اور خدا کی طرف لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور اپنے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اس کو پارا پارا کر دیا اور سرو پا برہنہ اپنے لشکر کے ساتھ دوڑے اور روتے ہوئے اپنے والد اور چچا کے جنازے تک پہنچے۔ جب ان دونوں کو دیکھا تو غم اور حسرت کی وجہ سے رونے لگے۔ سر اٹھایا اور حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکایک آسمان کے دروازے کھلے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عالم ارواح کو دیکھا جو نور سے مزین تھا۔ فرشتوں نے نثار رحمت کو ہاتھوں میں لیا اور ان کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی کو دنیا سے لے گئے اور غسل دیا اور ان دونوں کو بیت المقدس میں ایک قبر میں دفن کیا۔ پس جب حضرت یوسف علیہ السلام دفن سے فارغ ہو چکے تو دوبارہ مصر آئے اور خود کو دیکھا۔ 4 غموں نے ان کو لپیٹا ہوا تھا۔ ایک یتیمی کا دکھ، دوسرا غریبی کا درد و غم، غریبی یعنی غریب الوطنی، تیسرا باپ کی جدائی کا غم اور چوتھا چچا کی جدائی کا غم۔ آپ میں ان غموں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب رات ہوئی دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا اور اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رات سے دن تک نماز پڑھی۔ آخر میں کہا، اے خدا، تو نے بھائیوں کے مکر سے بچایا، عورتوں کے مکر سے خبردار کیا اور زندان سے باہر نکالا اور حکمرانی دی اور رسالت اور نبوت کا لباس پہنایا، علم و حکمت سکھایا۔ یہ دنیا باقی نہیں رہے گی، میری ایک دعا ہے تو قبول کر لے اور اس عالم سے، اس دنیا سے مجھے مسلمان باہر نکال اور میرے آباء و اجداد کی صحبت عطا کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے یوسف، خداوند متعال نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے والد اور چچا کی عمر ختم ہو گئی تھی۔ جب ایک دوسرے سے ملے تو مہلت نہیں ملی کہ ایک دوسرے سے بات کریں اور دونوں کی جان لے لی گئی۔ تمہاری ابھی عمر ختم نہیں ہوئی، اسی طرح مناجات کرو اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے آمادہ کرو کہ جب موت کا وقت آئے گا تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی وفات کے بعد تاج سر پر نہیں رکھا اور تخت پر نہیں بیٹھے۔ ہر رات خدا کی عبادت میں گزارتے اور دریائے نیل کے کنارے جاتے اور خدا سے مناجات کرتے۔ راتوں میں ایک رات حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ جنت کا لباس پہنا ہوا تھا اور کرامت کا تاج سر پر سجایا ہوا تھا۔ اے یوسف، 20 سال ہوئے، آپ کا دل ہم سے ملنے کی خواہش میں جل رہا ہے۔ آپ کو خوشخبری ہو کہ 3 دنوں تک ہم سے ملو گے۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ ازاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان 40 سالوں میں ان سے ملنے کی خواہش میں نہیں کی تھی۔ بس تیسرے دن ملک الموت آئے اور کہا، اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہوئی اور اب آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں اور آنکھیں لگائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو دیکھیں۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ جان لینے سے پہلے ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اعضاء لرزنے لگے۔ بھائیوں کو بلایا اور ہر ایک کو گلے لگایا اور خدا حافظی کی۔ جب ملک الموت ان کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام گریہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے بھی صدا بلند کی اور مقربین اور صالحین بھی گریہ کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سر میں خاک ڈالی جب ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور جنت سے سفید لباس لائے، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور تابوت میں رکھا۔ پس زلیخا کو خبر دی گئی کہ آپ کو آرام پہنچانے والا ساتھی دنیا سے رحلت کر گیا۔ زلیخا نے جب یہ سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئیں اور گریہ کرنے لگیں۔ جب تابوت تک پہنچیں تو تابوت کو لیا اور کہا، اے یوسف، یہ تم ہو جو اچانک میری صحبت سے چلے گئے ہو۔ اپنا سر تابوت سے مارا اور بے ہوش ہو گئیں۔ 3 دن اور 3 رات بے ہوش رہیں۔ جب ہوش میں آئیں تو نوحہ کرنے لگیں اور کہا کہ جانتے ہو حضرت یوسف نے آخری وقت اور رحلت کے وقت کیا کہا تھا؟ پاس کھڑے لوگوں نے کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا،
اے خدا اگر تمہارے نزدیک میری اہمیت ہے تو میری جان لے لے، اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں اور صالحین کی صحبت میں رہوں۔ پھر کیا تھا، زلیخا نے بھی یہی درخواست کی اور کہا اے خدا میری جان مجھ سے لے لیں اور صالحین کی صحبت تک پہنچا دیں، یوسف کی صحبت تک پہنچا دیں۔ خداوند متعال نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے جسم سے روح خارج ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی روح تک پہنچی اور ان سے ملحق ہو گئی، تاکہ جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے آخرت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ پھر ان کے جنازے اٹھائے گئے، مصریوں کی آہ و فغاں بلند ہوئی، ہر کوئی نوحہ کرتے ہوئے رونے لگا۔ مصر کے لوگ دفن کرنے کی جگہ میں اختلاف کرنے لگے، ایک گروہ نے کہا ان کو کنعان کے دروازے کے پاس دفن کریں، کچھ نے کہا کہ کسی اور جگہ۔ پس خداوند متعال نے دریائے نیل کو خشک کیا اور بزرگان کو الہام کیا کہ دریائے نیل کے درمیان میں دفن کریں، تاکہ جب پانی ادھر سے گزرے اس کی برکات کل عالم اور اس جگہ کے اطراف تک پہنچیں۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کے ذریعے بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔